بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ جب انسان پر موت آ جائے گی تو کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ پہلے نمبر پر جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ اور وہ سب کچھ جو آپ سے زائل ہو جائے گا وہ آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد، آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے۔ اس لیے جن چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ اگرچہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور نماز کے بغیر نجات نہ ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور جو صدقہ و خیرات کریں صرف اور صرف خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا دیا ہوا صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جس چیز نے اللہ کے ہاتھ میں جانا ہو اس میں ہر لحاظ سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔